السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، ہدی للناس ہے اور یہ ہدایت ہے تمام ہیومینٹی کے لیے. اب ایک پیراڈائم شفٹ تو یہ ہے اس آیت کے سٹارٹ میں کہ ہم نارملی رمضان کے مہینے کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ود روزہ اونلی اینڈ وی تھنک کہ رمضان کا مطلب ہے ماہ صیام. قرآن حکیم رمضان شریف کو انٹروڈیوس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان فور موسٹ از ماہ قرآن. اور قرآن حکیم کیا ہے؟ اٹس دا نیو کانسٹیٹیوشن. یہ وہ تکمیل اسلام کی، تکمیل دین کی، یہ وہ ایپکس، وہ ایکسیلنس ہے، اس کا یہ کانسٹیٹیوشن ہے جو اس مہینے کی بیسیکلی فضیلت اس قرآن کی وجہ سے اور اس سیلیبریشن کی وجہ سے یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا. اینڈ اٹس اے ڈپارچر فرام the دین آف یہود اینڈ نصارہ. اور جہاں پہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ بار بار ان کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارتے ہیں، اینڈ دین آپ کو قرآن پاک میں شفٹ نظر آتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہود اور نصارہ کہتے ہیں. وائی؟ اس پہ بھی انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دس. تو ایک سمپل سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دین اسلام ہے، دین حنیف ہے. اور پھر جب بنی اسرائیل بیکاز آف دیئر کانسٹنٹ نیگیشن آف دا پروفٹس، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور بنی اسرائیل تو ایک ہی تھے، انہی پہ 2 کتابیں آئیں. اب بنی اسرائیل میں ڈویژن ہو گئی. اس ڈویژن کو وہ کیسے پہچانے کہ کون سے والے ہیں جو صرف توریت کو مانتے ہیں اور کون سے والے ہیں جو توریت کے ساتھ اب انجیل پہ بھی ایمان لے کے آئے. اور پھر بعد میں تو اتنے ڈویژن ہوگی کہ پھر وہ توریت کو بھول گئے. انہوں نے کہا اچھا آپ نے توریت پہ قبضہ کر لیا تو ہم صرف انجیل کو پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ شروع میں دے یوز ٹو ہیو بلیف ان بوتھ آف دم. تو انہوں نے بنی اسرائیل نے ایک نے اپنا نام حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کے نام پہ، یہودا کے نام پہ یہودی رکھ لیا، اور دوسرے نے جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے نام پہ نصرانی اپنا نام رکھ لیا. سو بیسیکلی دے ڈپارٹیڈ فرام دیٹ دین آف اللہ سبحانہ. سو ناؤ اللہ سبحانہ ہمیں انہوں نے ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا جہاں پہ دین اپنی اصل کو لوٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ٹو سیلیبریٹ دس نیو کانسٹیٹیوشن وچ از قرآن حکیم. پر جو چیز غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ فرما رہے ہیں دس از ناٹ ہدایت فار جسٹ دا مسلمس. قرآن حکیم ہیز بین سینڈ ڈاؤن ایز اے ہدایت ٹو آل ہیومینٹی. اور اگر آپ آیت نمبر 183 کو دیکھیں تو ہمیں ایک اور ریالٹی سمجھ آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو کتب علیکم الصیام، سیام کی عبادت ایز این عبادت، روزے تم پہ اسی طرح فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس سے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے. اب یہ جو دین حنیف کے، دین اسلام کے ہمارے پاس 5 فاؤنڈنگ ایلیمنٹس ہیں جن کو نارملی ہم پلرز کہہ دیتے ہیں، بٹ پلرز نارملی بلڈنگ میں آپ کو اوپر نظر آتے ہیں، لیکن یہ 5 جو ہیں یہ بیسیکلی دس از دا فاؤنڈیشن. یو کانٹ سی دیم بٹ دے انیبل the building جو ان کے اوپر کھڑی کی گئی ہے to stand firm. اگر یہ فرم ہے، اگر کما حق کا جیسا کہ حق ہے ان 5 ایلیمنٹس کو، توحید ہے، شہادت ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ان کو اگر انسان ایک مومن، یہ فاؤنڈیشنز اگر اسٹرانگ ہیں، اور اگین ہم نے ان کو ریچول صرف تک محدود کر لیا، لیکن ان عبادات کے پیچھے بہت بڑی روحانی ریالٹیز ہیں جو بیکاز آف آر ریچولائزیشن آف دین، جس کی وجہ سے اب دین نہیں رہا، صرف ایک مذہب بن گیا. تو ہمارے اندر کما کو ان کی وہ فوائد تو نہیں آتے، بٹ اسٹل دیز 5 اگر آپ دیکھیں تو ہر نبی اب کا جو بھی شریعت آئی نئی،
اور ہر نبی نے اپنی امت کو ان 5 کا حکم ضرور دیا ہے. اور اللہ سبحانہ قرآن پاک میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی بھی بلڈنگ کی یہ فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے تو وہ بلڈنگ اوپر ضرور قائم دائم رہے گی. لیکن اگر کسی کی یہ جڑیں قائم نہیں ہیں تو نہ اس درخت کو پھل لگے گا، نہ وہ درخت زیادہ دیر قائم رہ سکتا. So these are critical. جو 5 critical elements ہیں دین کے، جو 5 فاؤنڈیشنز ہیں، یہ اصل میں دین ابراہیم کی فاؤنڈیشنز ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیوں بار بار، آپ دیکھیں یہاں پہ پورے سورہ بقرہ میں ابھی تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، یہود نہیں کہہ رہے. اس کی ایک سگنیفیکنس ہے، اس کی طرف میں آ رہی ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم دین ابراہیم پہ فائز ہو، ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام تمام انسانیت کے امام ہیں. اور دیکھو ان کی سیرت یہ ہے، ان کی سنت یہ ہے، تم نے ان کو فالو کرنا ہے. اس سے امت کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ جو 5 فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں آف آر فاؤنڈیشن، اگر ہم ان پہ غور کریں تو دے گو بیک ٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام. آل 5 آف دم. شہادت ہے، توحید ہے. اب دیکھیں جو آئیڈیا ہے آف آل دا ابراہمک فیتھس، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آتا ہے. تینوں بڑے جو مونوتھیسٹک ریلیجن ہیں اس وقت، جوڈازم ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، تینوں حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ابھی ہم نے سیرت پڑھی سورہ بقرہ میں، کہ کس طرح آپ ابھی چھوٹے بچے تھے، اب یو ور ینگ ٹین ایجر، اور آپ نے لوگوں کو بتوں کی عبادت پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کتنے ریشنل مائنڈ کے ساتھ وہ جو بتوں کے ساتھ جو کاروائی ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو کہ ایک غور و فکر تو کرو، ریفلیکٹ تو کرو، یہ تو اپنا بھی بھلا نہیں کر سکتے، ان کو سجدہ کرتے ہو، ایک اللہ کو مانو. پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ایک ڈائلاگ کیا، اور وہ بھی بہت لاجیکل ڈائلاگ کیا. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ایک پوری رات اور ایک پورا دن گزارا، اور آپ نے چاند کو دیکھا. پھر آپ نے کہا کہ تم اس کو مانتے ہو اپنا رب. جب وہ اتر گیا تو آپ نے کہا کہ میں تو ڈوبتی ہوئی چیزوں کو اپنا رب نہیں مان سکتا. پھر ستارے نکلے، وہ بھی صبح ہوئے تو بجھ گئے، انہوں نے کہا میں بجھتی ہوئی چیزوں کو بھی اپنا رب نہیں مان سکتا. پھر سورج نکلا، ٹھیک ہے، اس نے پورے جہان کو روشن کیا، پھر وہ بھی غروب ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ اللہ مجھے تم جیسے جاہلوں کی جہالت سے معاف رکھے. میں نے تو تم لوگوں کو تینوں چیزوں کا راشنل دکھا دیا، میں نے تمہیں لاجیکل تھنکنگ کے ساتھ سوچنے پہ مجبور کیا. اب تم نہیں سمجھتے تو میں تو اپنے ایک رب کا ہو کے رہوں گا. میں تو حنیف ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، تم تک پیغام پہنچانا تھا. پھر کعبہ کی تعمیر دیکھیں. کعبہ از دا سمبل آف توحید. اور یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ نے تعمیر کیا. پھر اس کعبہ کی طرف سب کو آپ نے آواز دی اور آپ نے بلایا. تو شہادت اور توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لنکڈ ہے. اسی طرح نماز ہے. آپ سورہ ابراہیم جو ہے اس کے اندر اگر آپ 40th آیت کو غور کریں تو 40th آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے ہمارے رب ہمیں نماز پڑھنے والوں میں سے بنا اور ہماری ذریت میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جو یہ صلاۃ پڑھیں. تو جب بھی ہم میں سے کوئی بھی نماز ادا کرتا ہے اس لمحے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں اگین نسبت ابراہیم علیہ السلام، نسبت خلیل الرحمن ہمیں الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے. پھر صلاۃ کے بعد حج ہے. حج تو سب سے ایزی رکن ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی نسبت کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے حج پورے کا پورا سنت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم اور ان کی پیاری زوجہ حضرت بی بی ام ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان 3 کی سنت ہے پورا کا پورا حج. اور پھر 2 چیزیں بچ جاتی ہیں، زکوٰۃ اور روزہ. جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن حکیم کے اندر دعا آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل، دعانی آیت آتی ہے
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اہل کو حکم دیا زکوٰۃ اور صلاۃ کا. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا. والد بھی ہیں، خلیل الرحمان بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور نبی غیر نبی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا. تو اگین ہمیں حضرت اسماعیل کے اس حکم جو انہوں نے اپنے اہل کو دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوٰۃ اور صلاۃ نافذ تھی. اب رہ گیا روزہ، جس پہ میں آنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سورہ بقرہ میں 129 جو آیت ہے اس میں دعا کی جس وقت آپ کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے کہ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجیے گا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی آپ نے دعا فرمائی. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا مانگا کہ ایک تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں ادھر اس سرزمین پہ، اور ان پہ اپنی الکتاب، اپنا کلام میں پاک ان پہ اتاریے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل کیا گیا. دس از دا منتھ آف رمضان، جو آج ہم آیت پڑھیں گے اسی رمضان کے بارے میں. اور بیسیکلی رمضان کیا ہے؟ اٹس اے سیلیبریشن آف دی ایکسیپٹنس آف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا. اور اسی لیے جب آپ آیت نمبر 183 کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایز این عبادت یہ جو روزہ ہے یہ تم لوگوں کے اوپر اسی طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں کے اوپر کیا. سو جسٹ ٹو شو دیٹ کامنالٹی دیٹ مسلم ٹوڈے ہیڈ ود آل اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. تو سورہ بقرہ کی ابھی تک ہم نے جتنی اسٹڈی کی ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ہمیں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حنیف جو کہ امام الناس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹینڈرڈ بنایا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے، اللہ کی رضا میں کون راضی ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے. اگر کوئی اللہ کی ٹیسٹ کو اللہ سے کٹ جائے اس کے دوران تو اس نے اپنے لیے اس ٹیسٹ کو خود سزا بنایا. اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے پر ظلم خود کرتا. اور اگر اس ٹیسٹ کو بالصبر والصلاح اللہ سے جڑ جائے وہ اس ٹیسٹ میں اور بالصبر والصلاح اس کو بیئر کرے تو وہی ٹیسٹ اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 اولادیں دی. اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف میں اپنی والدہ کے ساتھ چھوڑ گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت بی بی سارہ کے جو فرزند ہیں علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آل اسحاق میں جو ہیں وہ 70,000 انبیاء بھیجے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دونوں ہیں دین ابراہیم پہ، اور دونوں اسپیشلی آل اسحاق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی دنیا سے تشریف لے کے گیا ہر نبی نے اپنی اولاد کو یہی بات بتائی کہ اس دنیا کے رنگ میں مت رنگنا، اپنے آپ کو اس دنیا کا نام مت دینا، تم سب مسلم ہو. اور یہ مسلم جو اپنے لیے نام پسند کیا ہے یہ ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام نے پسند کیا ہے. وہ اللہ کے مسلم ہیں، تم بھی مسلم ہی اس دنیا سے جانا. دیکھو دنیا کے کسی رنگ میں نہ رنگے جانا. پھر اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار امت یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جب بھی اہل کتاب سے خطاب کرو ان کو ان چیزوں پہ بلاؤ جو تم میں اور ان میں کامن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھاتے ہیں تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی ابراہیم کو مانتے ہو وہ بھی ابراہیم کے فالوورز ہیں. دیکھو تو صحیح ابراہیم کس قبلہ کی تعمیر کر کے گئے. فلسطین تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بہت بعد میں آئے، 1000 سال بعد آئے. تو تمہیں بھی پتہ ہے اصلی دین وہی ہے جو دین حنیف ہے، تمہیں بھی پتہ ہے اصلی قبلہ وہی ہے جو کعبہ شریف ہے. تو اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کامنالٹی کو کہ ہماری کوئی ایگو نہیں ہے، اللہ نے
آپ لوگ فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آج اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے. ہمیں خانہ کعبہ سے, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے, وہ کعبۃ اللہ ہے, وہ توحید کا مرکز ہے, لیکن کیونکہ اللہ کا حکم اس کی طرف کمر کر کے فلسطین کی طرف, مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو دیکھو ہم بھی اسی دین پہ ہیں جس دین پہ آج تک تم تھے. تو آپ نے کتنے مہینے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی, اور پھر جس وقت معراج شریف کا واقعہ ہوا تو آپ دیکھیں, آپ مکہ شریف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے کے جایا گیا, اور مسجد اقصی سے آپ نے معراج شریف کی طرف جو ہے وہ تشریف لے کے گئے. پھر اسی طرح جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے فرمایا, جب پتہ چلا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ عاشورہ پر ہمارا زیادہ حق ہے کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی کہا کہ یہ روزہ رکھو. 4 روزے آپ نے فرض کیے, ہر مہینے کے 13, 14, 15 کا اور عاشورہ کا, اور یہ یہود بھی رکھتے تھے اور اہل کتاب سب رکھتے تھے. تو یہ جتنی کامنالٹیز ہوئیں اس میں ہو کیا رہا, اور اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح یہ کون سے نبی ہیں. یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تصدیق کر رہے ہیں اس کی جو آلریڈی تمہارے ہاتھوں کے آگے, یعنی کہ جو سچی توریت کی آیات ہیں, جو سچی انجیل کی آیات ہیں, وہ نہیں جن میں تم نے فیبریکیشنز کی, وہ نہیں جن کے کچھ حصے تم نے چھپا لیے, کچھ حصوں کے اندر تم نے حق اور باطل کو اس طرح مکس کیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی آج نہیں آ رہی, کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. اس ساری جو تمہارے اس کے اندر ظلم اور زیادتی ہے اس کو سائڈ پہ کر دو, جو حق ہے توریت اور انجیل کا اس کی تصدیق کرنے ہے. اب اس میں ایک بات دماغ میں رکھنے والی ہے کہ آپ دیکھیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پہ حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف چھوڑ گئے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اینڈ میں بھیجا, ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے حبیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے کائنات کو بنایا وہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہزاروں سال گزر گئے. سو بنی آل اسماعیل میں there was no نبی before بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماعیل اور بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. لیکن حضرت اسحاق کی ذریت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, بیکاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے آپ نے میری ہر کلمہ, میں نے آپ کو بڑے بڑے کلمات سے آزمایا, آپ نے حنیف ہونے کا, آپ نے اللہ کا ہونے کا حق ادا کیا. اب یہ اللہ کی محبت ہے کہ نبوت اب صرف آپ کی ذریت میں رہے گی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں آپ نے مسلسل, اللہ تعالیٰ نے 70,000 انبیاء بھیجے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے خلف میں مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہے. کوئی صدی ایسی نہیں گزری, کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں نبی نہ آیا. ایک جاتا تھا تو دوسری اس کی جگہ لے لیتا تھا. بعض دفعہ ایک زمانے میں 2 3 نبی بھی رہے ہیں, لیکن کانسٹنٹلی جو آل اسحاق علیہ السلام ہے اس میں کانسٹنٹلی ریمائنڈر لانے والے, اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء اور رسول تشریف لائیں. اب ہر آنے والا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دیتا تھا. اور جس طرح آج ہم لوگ قیامت کے بارے میں جب سوچتے ہیں ایز امت, تو ہمیں جو سب سے بڑی نشانی ہے جس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی, اور حضرت امام مہدی کے بعد اٹ پروبیبلی از گوئنگ ٹو بی دجال کا فتنہ. اور آج دیکھیں امت دجال کا فتنے کے بارے میں کتنی باتیں کرتی ہے کہ دجالی تہذیب آ گئی ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہمارے لیے آج یہ وہ 3 بڑی نشانیاں جن کے ذریعے ہم قیامت کو یاد کرتے ہیں. ہمارا قیامت کا کانسیپٹ ہی ہے حضرت امام مہدی آئیں گے تو قیامت بس پھر سر پہ کھڑی ہے. لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ذریت ہے جس میں مسلسل 70,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کی قیامت کے بارے میں جو آئیڈیالوجی تھی وہ کیا تھی کہ جب سرور کائنات رحمت اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ
جب اس دنیا میں آئے تو بس وہ اور قیامت ساتھ ساتھ ہے. سب سے بڑی جو قیامت کی نشانی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا. اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں. ہوئی آپ نے جو ہے اپنے اس طرح ساتھ ہیں، یعنی کہ میرے بعد اب صرف قیامت میں آنا ہے. میں سب سے آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب یہود کو تو، یا جو نصرانی تھے یا بنی اسرائیل، اوور آل بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ ہمارے یہاں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کے بعد نبی نہ آئے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 100 سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا. 200 سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا. اب ان کے بڑے بڑے علماء، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا، وہ نشانیاں دیکھنا شروع ہو گئے کہ اب یہ بہت ایکسیپشنل بات ہے. پہلے تو ہمارے اوپر مسلسل نبیوں کی نبی 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 70,000 نبی آ گئے، اور اب 200 سال گزر گئے، پھر 300 سال گزر گئے، پھر 400 سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب جو ایک لنک ہے وہ ان اے وے کٹ آف ہوا ہے. اب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی آنے والے ہیں جن کے لیے یہ ساری کائنات تیار کی گئی. وہ obviously توریت کو، انجیل کو پڑھتے تو تھے، آپس میں ڈسکس بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم بھی دیا ہوا تھا. اب یہ وہی والی بات ہے، ابلیس کی بار بار کیوں بنی اسرائیل کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں اس کے پاس بھی علم تھا، لیکن اس علم میں عاجزی نہیں تھی. علم میں کہیں وہ اس علم کو اپنی ذات سے جوڑ گیا، اور یہ اس کی سب سے بڑی ڈاؤن فال ہے. اور یہی آپ دیکھیں کہ آل اسحاق کے ساتھ ہوا ہے کہ اب وہ ڈیسپریٹ ہے ہدایت کے لیے کہ 500 سال گزر گئے ہیں، کوئی نبی نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو نبی آنے والے ہیں وہی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی پتا تھا، نشانیاں نظر آ رہی تھی کہ وہ کھجوروں کی جو سرزمین ہے مدینہ شریف، اس میں تشریف لائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ جو آنے والے نبی ہیں ہم مدینہ میں موجود نہ ہوں اور وہ آنے والا نبی آل اسحاق سے مس ہو کے آل اسماعیل علیہ السلام میں آ جائے. سو دے وینٹ اینڈ دے سیٹلڈ ان مدینہ. حالانکہ وہ فلسطین میں رہتے تھے، وہاں سے آئے صرف بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ میں آ کے بس گئے. لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے نہیں آئے تھے. یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ قرآن پاک میں وہ واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو ایسے، یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے. کیونکہ انہی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے تو ڈیسپریٹ ہو کے یہ مدینہ آئے تھے. اور جب مدینہ شریف میں آپ تشریف لائے اور اللہ کی حکمت سے آپ پہلے، اور obviously آپ آخری خاتم النبیین ہے، بعد کسی اور نبی نے بھی نہیں آنا، کامل جو دین کی تکمیل ہے وہ آپ پہ ہونے والی ہے. اور آپ آگے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان، حکمت ہے. اب اگر یہ اخلاص والے ہوتے جس طرح ان میں سے کچھ تھے اور وہ ایمان لائے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سب سے بڑی اگزامپل ہیں. آپ توریت کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ شریف تشریف لائے. نہ آپ کو اللہ سے محبت تھی، نہ آپ کو لفظ یہودیت سے محبت تھی، نہ لفظ نصرانیت سے محبت تھی. آپ تو ایک اللہ کی محبت میں جب شریعت پڑھی آپ نے توریت کی تو آپ اس پر ایمان لائے، انجیل پر ایمان لائے. اب جب آپ آئے بیکاز آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. لیکن میجورٹی آف دا یہود جیسے ان کو پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں آئے، بالکل ابلیس کی طرح وہ ساری محبت جس کے وہ دعوے کرتے تھے، ہم ایک اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے، وہ سب ختم ہو گیا صرف اس لیے کہ ان کی چاہت کے مطابق اللہ نے فیصلہ نہیں کیا. اور میں نے کل یہ بات کی تھی کہ تقویٰ کیا ہے. جو انسان کا اپنا ہے نا وہ انسان قربان کر دے. اور آپ کو پتہ ہے نہ میرا دل میرا اپنا یہ بھی اللہ کی دین ہے، نہ میرا جسم میرا اپنا یہ بھی اللہ کی دین ہے، نہ میری جان میری اپنی یہ بھی اللہ کی دین ہے، نہ میری سانسیں میری اپنی یہ بھی اللہ کی دین ہے. میرا ارادہ اور میری سوچ بھی اللہ کی دین ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں کیونکہ میں نے تمہیں فری ول دی ہے تو ایک چیز ہے جس پہ تمہارا تھوڑا بہت اختیار ہے، اور وہ تمہارا ارادہ.
تمہاری چاہت، جو تمہارے دل اور دماغ میں سوچ آتی ہے، اور تمہارے اندر جو چوائس ہے کہ تم نے لیفٹ ہونا ہے کہ رائٹ ہونا ہے، یہ اس پہ تمہیں کیونکہ میں نے اختیار دیا تھوڑا بہت، تو اس پہ میں تمہارا اختیار فری ول مانتا ہوں. تمہاری مرضی تم ادھر چلے جاؤ، تمہاری مرضی تم ادھر چلے جاؤ، دونوں راستے بیان کر دیں. اس ارادے اور اس چاہت کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینا اور کہنا یا اللہ جو آپ چاہتے ہیں نا میں وہی چاہتی ہوں، میں وہی چاہتا ہوں، یہ بندگی اور عبدیت ہے. یہ ہی وہ واحد چیز ہے جو ابلیس نہیں کر سکا، اور یہی وہ واحد چیز ہے جو یہود نہیں کر سکے. ان کی چاہت کہتی کہ ہم تب مانیں گے جب ہماری اولاد میں، ہمارے نسل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا فرزند بنایا، تو انہوں نے جانتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور ویسے ہی انکار کیا، مسلسل انکار کیا جیسے آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا. حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی حق پہ ہیں اور یہ جانتے ہیں بابا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق پہ ہیں. اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان سے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح نعوذ باللہ پیٹی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے اور لوگوں کو تنگ کریں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تو سمد ہے. وہ کہتے ہیں زمین سے آسمان پر گناہوں سے بھر دو زمین اور آسمان کو اور پھر میری بارگاہ میں لوٹ آؤ، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں سب معاف کر دوں گا، تم ایک دفعہ لوٹو تو صحیح. تو اب قرآن پاک پہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے نہیں مانا، اب اللہ تعالیٰ نے کتنی کامنالٹیز دی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف میں مسجد اقصیٰ سے ہی معراج کرائی. کتنا بڑا اس مسجد اقصیٰ کو اللہ نے عزت دی، اس کو ایز اے قبلہ. جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی، اللہ نے اس مقام کو عزت دی. پھر اللہ نے دین کو اس کے اثر پر اٹھایا، اور یہ آئے بھی مدینہ یہی جانتے ہوئے آئے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقے تھے، جو دین کی اصل تھی، اس پہ اس دین کو لے کے جائیں گے. اسی چاہت میں آئے تھے، لیکن پھر آگے ان کی ایگو آگئی راستے میں. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ تحویل قبلہ کرا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں. مطلب کتنا عرصہ تھا جب یہی مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر رہے تھے. ہر مسلم وہ جو اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا لیتا. اور میں یہی دیکھنا چاہ رہا ہوں تم میں سے کون کون مسلم ہے. یہاں پہ بھی ان کے اندر کا مسلم مر گیا، اور یہ صرف ایک یہودی بن کے انہوں نے سوچا، اور طویل قبلہ پہ ان کو سمجھ آ گئی کہ دین اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے اور تکمیل کی طرف جا رہا ہے. لیکن اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس وقت جو امامت ہے وہ چینج ہوگی. اب جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے گا اس کو امامت ملے گی، لیکن جو اپنی نسل پرستی یا اپنی زبان پرستی یا اپنی انا میں رہے گا اس سے یہ سب کچھ لے لیا گیا. پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو اس تکذیب اور اس خیانت پہ یہود پر اللہ تعالیٰ کا طرف فائنلی فیصلہ آ گیا کہ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دین حنیف کے اصل وارث ہیں. دین حنیف پہ اگر کوئی چلا تو وہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ یہود اور نصارہ یہ دونوں اصل دین جو دین اسلام تھا اس سے اپنی اپنی نسل پرستی میں، اپنے اپنے علاقہ پرستی میں یہ نکل گئے. ان کو اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کو اپنی ایگوز کی پڑی ہے. بس آج کے بعد وہ کامنالٹیز جو تھیں وہ تھیں، لیکن آج کے بعد امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دوسری دونوں امتوں سے الگ اور ممتاز نظر آئے. اس لیے دین محمد جو کہ اصل میں دین ابراہیم ہے اور جو دین اسلام کہلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ میں اور ان میں کامنالٹی ختم ہوگی. اس لیے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب عاشورہ جب مسلمان روزہ رکھیں گے تو بیکاز دے شوڈ ناٹ لک لائک یہودی، اس لیے وہ 9 اور 10 یا 10 اور 11. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف ایز اے سیلیبریشن آف دا نیو کانسٹیٹیوشن. دا نیو کانسٹیٹیوشن واز القرآن الحکیم، جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے اب یہی ہدایت ہے. پچھلی دونوں کتابوں پر ایمان لاؤ، لیکن اب ان کی آیات انہوں نے
اپنے ظلم اور اپنی افتراء اور اپنی فیبریکیشنز کی وجہ سے چینج کر دیا. اب اللہ تعالیٰ دین اسلام جو کہ قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دس از دا نیو کانسٹیٹیوشن. اس کانسٹیٹیوشن پر چلنے والی تحویل قبلہ کے بعد اب جو نئی امت ہے وہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور اس نئی امت کو اللہ نے جو, جیسے ہم آپ دیکھیں پاکستان میں ہم اگست کو 14 اگست کو وی سیلیبریٹ اگست ایز دا منتھ آف آر فریڈم, اور خاص طور پہ 14 اگست کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یوم آزادی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 27ویں رمضان کو جب قرآن پاک کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی, تو رمضان شریف ہم صرف ایک دن نہیں مناتے ہیں, تاک رات نہیں ایک مناتے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے وہ راتیں بھی چھپا دی کہ وہ لیلۃ القدر چھپ گئی ان آخری تاک راتوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا مہینہ ایز اے منتھ آف سیلیبریشن آف آر فریڈم فرام دیٹ ڈیفارمڈ دین جو یہود و نصارہ کا تھا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ ایک ہمیں عطا کیا. اور اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں وہ قدر والی رات ہے, دا نائٹ آف فریڈم, جس کا جو ہے جس کی سیلیبریشن جو ہے وہ پھر پورے مہینے پہ محیط ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو آپ اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں, اور پھر بعد میں آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہود کہتے ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں, ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اس اپنی نسل پرستی سے نکلو اور یاد کرو تم اصل میں ہو کس کی اولاد, تم اسرائیل کی اولاد ہو. اور میں کو پتا ہے اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت اسحاق کے فرزند. حضرت اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی فرزند ہیں آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام از the father and then حضرت اسحاق and حضرت اسماعیل are the sons. تو اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کہہ کے ان کو اس یہودیت اور نصرانیت کے وہ جو انہوں نے اپنے لیے نسل پرستی کا ایک سمبل بنایا ہوا تھا اور ایک دنیاوی ایک لفظ اٹھایا ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگو. اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ, یہ ہیبرو ورڈ ہے فار عبداللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرائے کہ تم عبداللہ کی اولاد ہو, وہ عبد ہیں اللہ کے, وہ مسلم ہے, تم بھی مسلم بن جاؤ. بٹ یہاں پہ فائنلی پھر اللہ تعالیٰ نے جب رمضان شریف اتارا اور یہ ایک اعلان ہو گیا کہ اب تم ڈسٹنکٹیولی you are being distinguished as an ummat, as a people. This is your month of fasting. You're not going to fast like them. فرض نہیں ہے, باقی نفل ہو گئے. پورے سال آپ جو مرضی روزہ رکھیں وہ نفلی روزہ. پر ایز اے امت یہ جو 30 دن ہے, اور اس 30 دن کی حکمت کیا ہے بھی ہم بات کرتے ہیں, بٹ یہ 30 دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے آف اس بینگ اے سیپریٹ امت. سو بیسیکلی رمضان شریف کیا ہے؟ This distincts us from the other two, یہود اور نصارہ. This is a month of celebration جس میں ہم اس کامل کانسٹیٹیوشن جو قرآن حکیم ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بنی اسرائیل کہہ کے پکارنا. قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں تم یہود ہو. وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں, آپ دیکھیں وہ آپ کی نفرت میں کتنے سخت ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لیے نسل پرستی کا لفظ پسند کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا. سو دس آیت 185 جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, دس بیسیکلی از دیٹ ڈپارچر فرام دیٹ کامنالٹی جس پہ ابھی تک امت چل رہی تھی. شہر رمضان, بے شک مہینہ رمضان کا, الذی جس میں انزل فیہ القرآن, قرآن جس میں نازل کیا گیا قرآن, ہدی للناس جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے, وہ بینات من الہدی, اور اس میں ہدایت کی کلیئر جو ہے نشانیاں ہیں, والفرقان, اور اس میں فرق کرنے والی حقیقت موجود ہے. وہ نور ہے جو حق کو حق اور باطل کو باطل دکھا. اب اگر ہم سورہ بقرہ کی تھیم پہ غور کریں تو جو فرسٹ ہاف آف دس سورہ ہے وہ بنی اسرائیل کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے پیش کی گئی جو کہ ہم سے پہلے امامت جن کے پاس تھی, اور اللہ تعالیٰ ان کی ایگزامپل بنا کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے 3 کام کیے, predominantly 3 things they did, اور یہ تینوں چیزیں
آپ کو اگزامپل ملے گی ابلیس میں. وہ ایز اے فرد، ایز این انڈیویجول اس کے اندر یہ پرابلم تھی، اور ایز اے قوم یہ پرابلم بنی اسرائیل میں تھی. اور اب مسلم جو امہ ہے، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سمجھایا جا رہا ہے یہ 3 چیزیں تم نے نہیں کرنی. نمبر 1، ڈو ناٹ ریچولائز مائی دین، کہ یہ صرف مذہب بن کے رہ جائے. دین کہتے ہیں یور وے آف لیونگ، جہاں پہ آپ کی اسپرچویلٹی اور آپ کی جو فزیکل ایگزسٹنس ہے ان میں کوئی کٹاؤ نہ ہو. ہم نے بات کی کہ اللہ سبحانہ چاہتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ حالت اسلام میں ہو، اس کے اندر ہولسمنس ہو، اس کے اندر ایک انٹیگریٹڈ ہول ہو. تو یہ جو بنی اسرائیل کی اگزامپل ہے کہ انہوں نے اپنے ہر چیز کو دے ہیو ریچولائزڈ اٹ. اب آپ دیکھیں کہ جب سورہ بقرہ جس انسیڈنٹ کے اوپر نام رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی کرو رب کے لیے، they started asking questions after a question, کس رنگ کی ہو، کس شکل کی ہو، ایج کیا ہو. اور پھر آخر جب وہ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اسپرٹ تو ختم ہو گئی. انہوں نے یہ بہت مجبوری میں کیا جو کیا، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور کوشچن رہا نہیں. So they had lost the spirit of their deen. Do not do that. Number 2, اگر تمہارے اندر تعصب آ گیا تو تمہارے میں تقویٰ نہیں آئے گا، اور جس دل میں تقویٰ نہیں ہے وہ قلب سلیم رہ نہیں سکتا، اور جو قلب سلیم لے کے نہیں آیا اس کی فلاح اور اس کی سالویشن اللہ کی بارگاہ میں انشورڈ نہیں ہے. اور تیسری چیز، ابلیس سے لے کے یہود تک تکبر، غرور، اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہتر سمجھنا. اور یہی ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ یہ ریالٹی ایک طرح سے ان کو چیلنج دے رہے ہیں. ہدی للناس، تم نے جو اپنی کتاب ہے جو کہ انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی، تم میں سے ایک نے وہ صرف یہودیوں کے لیے رکھ لی، دوسرے نے اس کو صرف کرسچنز کے لیے کر لیا. اور تم دونوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے کو کہتے ہیں جنت صرف عیسائیوں کے لیے، اس میں صرف عیسائی جائیں گے. دوسرا کہہ رہا ہے جنت صرف یہود کے لیے، اس میں صرف یہود جائیں گے. ان میں سے کوئی بھی مسلم نہیں ہے. جنت میں جانے کی جو ایمان کی شرط ہے وہ اللہ سبحانہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اسی لیے جب آپ 187 آیت پڑھیں گے وہاں کا ایک پوائنٹ ہے جو کیونکہ لنک ہے ود the thing we are talking about، تو ہم یہاں پہ اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں جب پورا رمضان شریف کا قواعد بیان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ سبحانہ اپنی نشانیاں، اپنی آیات کھول کے بیان کر دیتے ہیں للناس سے، تمام انسانیت کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ سارے کے سارے بچ جائیں. You had been Jews or Christians کو اللہ فرما رہے ہیں you had been so selfish, you had تعصب from other اقوام، حالانکہ تم سارے ایک ہی آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہو. تم سب کا اوریجن بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، کعبہ قبلہ بھی ایک ہے، اور کتاب بھی اسی لیے آئی تھی کہ تم سب کو صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے. But the Jews, they said we're the chosen ones. اور آخری نبی بھی ہم میں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو ہم مانیں گے نہیں. آج بھی ان کا یہ بیہیویئر ہے کہ ہم اصل ہیں کائنات کی، باقی کولیٹرل ڈیمیج میں چاہے پوری کی پوری قومیں ختم ہو جائیں. اینڈ the Christians, they thought کہ we're the sons and daughters of God. تو ہماری اپنی ایک اسپیشل پلیس ہے، اور ہماری کتاب صرف ہمارے لیے، اور صرف جو سیکریڈ ہارٹس ہیں، جو ہیلدی ہارٹس ہیں، وہ صرف ہمارے پاس ہیں. تو اللہ سبحانہ ان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعصب اور تکبر والی ذات سے، کیونکہ کبریائی صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہے. یہ یہود اور نصارہ جنہوں نے نسل کا اور زبان کا اور علاقے کا رنگ اپنے اوپر لے لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں I'm not talking to you, I'm talking to the humanity. ان چوزن ونس کے لیے یہ قرآن کی آیات نہیں آئی، یہ انسانیت کے لیے آئی ہیں. اور کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلم کا رب کون ہے؟ وہ رب مسلم نہیں ہے، اعوذ برب الناس، وہ رب ناس ہے، مالک الناس، وہ انسانیت کا مالک ہے، الہ الناس، وہ انسانیت سے محبت کرنے والا الہ ہے. سو اسلام کا خدا
رب الناس، الہ الناس، مالک الناس. کعبہ جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو انسانیت کے لیے قائم ہوا. اگین ہیومینٹی کی بات ہو رہی ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سرور کائنات، جن کی جو شفیع اعظم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بھی ان کی بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے کنسٹرکٹ نہیں کی، رحمت للعالمین ہے. اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا. اور اسی لیے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہیومینٹی کے لیے جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کہ ہم اگر بھول جائیں تو ہمارا قصور ہے، جو ہمیں دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ سب میری امت ہو. جو ایمان لے آئے وہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور جو بھی ایمان نہیں لائے وہ امت دعوت، وہ پوٹینشیل ہے مگر ہیں میرے. اور کیونکہ وہ میرے ہیں تو امت نے ان کو بھی اپنا بھائی بہن سمجھنا ہے. تم میں سے بہترین کون ہے؟ من ینفع الناس، جو انسانیت کے لیے بہتر ہے. اور جو یہ امت اٹھائی گئی، اگین سورہ آل عمران میں 110 آیت آپ دیکھیں، کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو اخرجت للناس، جس کو بھیجا گیا انسانیت کے لیے. یو کین ناٹ ہیو تعصب، یو کین ناٹ بی ریسسٹ، یو کین ناٹ ہیو دیواریں اراؤنڈ یو کہ بس سیلفش ہو جاؤ، دین کو اپنے ساتھ چپٹا لو اور کہو کہ بس میں بچ جاؤں. اسی لیے تو سورہ اثر آئی، نازل ہوئی کہ ایک تو تمہارے اچھے اعمال اور تمہارا اپنا ایمان ہے وہ انڈیویجول ہے، لیکن وہ اکیلا، وہ 4 ایلیمنٹس اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں. اور قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اثر کی کہ زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہر انسان تباہ ہو جائے گا، خسارے میں، ہر انسان کا نقصان ہو رہا ہے الا ایکسیپٹ. اور اب یہ 4 ہی آگے جو کیٹیگری ہے اس کے اوپر حصار آ گیا، اس کے اوپر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے مارک لگا دیا کہ یہ 4، جس میں 2 انڈیویجول تمہارا ایمان، جو اچھے عمل کریں اس ایمان کے اوپر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق، کے حق کے ذریعے. حق کیا ہے؟ قرآن حکیم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا نام ہے حق. تو جو اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے انسانیت کو اسٹرینتھن کرے گا، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو گریس اور پیشنس اور دوسرے کی ہمت بنے گا. سبحان اللہ. سو قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی ہم نے آیت پڑھی، یہ ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے نازل کیا. رمضان شریف جس میں قرآن نازل کیا، اس رمضان کی برکتیں بھی تمام انسانیت کے لیے. اور آپ دیکھیں کتنی دنیا رمضان شریف میں ہی ایمان لے کے آتی ہے. they get so amazed and impressed by یہ جو روزے کی ایک، اور پوری ایز اے امت جب ایک پوری امت روزہ رکھ رہی ہے تو وہ جو صبر اور جو گریس اور جو قربانی جو ہم میں سے اچھے مسلمان ہیں، جو سچے مومن ہیں، وہ ڈسپلے کرتے ہیں. سو a lot of people they can revert back to their اصل دین ان رمضان شریف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، کعبہ شریف تمام انسانیت کے لیے. اور اسی لیے یہ میسج ہے کہ یہ قرآن یہ سب پڑھیں. this is not just for the علماء اور the مولوی صاحب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر ہے، میں نے تمہارے لیے آسان کیا، پڑھو اس کو سمجھو، یہ دین ہے، اس پہ عمل کرو، اپنے عمل سے اچھے طریقے سے، حسنہ کے ساتھ، بغیر تعصب کے. اور سب سے بڑا جو تکبر ہے وہ انسان کی نیکی کا ہے، اور اس سے اتنی سختی سے وارن کیا گیا قرآن پاک میں بھی اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابر قسم کی سنت میں بھی، کہ یہ جو اپنا علم ہے یا اپنی نیکی ہے اس کا تکبر نہ کرنا، کیونکہ یہی تو تکبر ابلیس کا تکبر تھا. So be humble, stand firm on your deen and open your arms for the entire humanity. کیونکہ ہم نے ساری انسانیت، خود کو بھی بچانا ہے اور انسانیت کو بھی ہم نے اس اینڈ کے خسارے سے بچانا ہے. سو یہ جو آیات ہیں جس میں 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کامنالٹی تھی سب میں، کیونکہ پچھلوں نے اس دین حنیف کو ہی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے الگ ہی دین بنا لیے. ایٹ لیسٹ جب تک وہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو بنی اسرائیل سمجھتے تھے، ان کے اندر کوئی دین سے
کوئی کنیکشن تھا. اب تو انہوں نے اپنے نام بھی ڈفرینٹ کر لیے, انہوں نے کتابوں میں بھی تحریف کر لی, اور وہ تو ساری کتابوں پہ ایمان بھی نہیں لاتے, ان سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے دین کے ٹکڑے کر لیے اور وہ اپنے ٹکڑوں کے ساتھ خوش ہیں. لیکن مسلم, you have to come to me with a قلب سلیم. It should be a whole heart, جس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف قرآن میرا ہے. No, you have to have ایمان on all the کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی, on all the انبیاء. ہر نبی ہمارے لیے اتنا ہی معزز ہے, اتنا ہی مکرم ہے جتنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبہ ہے. مگر obviously حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں, آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, خاتم النبیین ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی یونس پہ فوقیت نہ دو, یہ آپ کی عاجزی ہے. پر آپ یہ بتا رہے تھے کہ مسلم فار یو ایوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایوری رسول علیہ السلام, وہ تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارے اور عزت والے ہونے چاہیے تمہارے لیے. So we have to believe in all the prophets, and we have to believe in all the malaika. دین ایک ہے, and we have to embrace all of it. پر ہمیں پتہ ہے کہ شریعت کیونکہ ہمیں بتاتا ہے, قرآن پاک کا فرماتا ہے میرے پاس جب آؤ گے, میری بارگاہ میں میرے نزدیک, ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کی بارگاہ میں دین صرف اسلام ہے. جو اس سچے دین پہ آئے گا, اس کو فالو کرتا ہوا, اس دین اسلام پہ قلب سلیم لے کے, سالم قلب لے کے جو آئے گا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں ضرور اس کو عزت بھی ملے گی, مرتبہ بھی ملے گا, ایکسیپٹنس بھی ملے گی انشاءاللہ. So this was a message in all of these ayat کہ اللہ سبحانہ ہمیں کانسٹیٹیوشن ایک ڈفرینٹ دے رہے ہیں, اس کی سیلیبریشن ہے, لیکن اس کے اندر ایک میسج ہے, بی گڈ ہیومن بینگز. ایک اچھا مومن از اے گڈ ہیومن بینگ, کیونکہ اللہ کا بندہ, عبد بننا, ہیومن بینگ ہم تو انگلش میں کہہ رہے تھے, اس کی اصل میں اگر آپ عربک کریں تو, اور اس کو ہم انسان کہتے ہیں, اصل میں ایک اچھا ہیومن بینگ کا مطلب ہے ٹو بی عبد اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ کے, آپ ہر تعصب سے, ہر نفرت سے آپ آزاد ہوں. And then you come back, and you bring with you the entire humanity to that loving creator, جس کو ہم سارے اپنی غفلتوں کی وجہ سے بھول گئے. تو شہر رمضان جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا, اور یہ فور موسٹ ماہ قرآن ہے, اور قرآن رمضان کا جو مقصد بھی ہے کہ صوم کے ساتھ, تقوی والے دل کے ساتھ, کانشیسنس کے ساتھ, ڈسٹریکشن سے آزاد ہو کے اس منتھ میں امت جو ہے وہ اپنا رشتہ اس کانسٹیٹیوشن سے قائم کرے, اس کانسٹیٹیوشن کو سیکھے, سمجھے, انٹرنلائز کرے, اور پھر اپنے اخلاق میں ایکچولائز کرے. اصل میں روزے کی ایکسرسائز اس مہینے میں, اور یہ پورا کا پورا مہینہ بھی ٹو سیلیبریٹ دس کانسٹیٹیوشن آیا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا پڑھنا, پڑھانا, سمجھنے, سمجھانے میں کوئی غلطی کوتاہی, لرزش ہوئی تو بخش کے معاف کر دیں, اور قرآن پاک کی سیٹنگ کو ہم سب کی طرف سے اپنی شان کریمی کے شایان نشانی بارگاہ میں قبول, منظور, مقبول اور محبوب فرماتے ہوئے پرگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ پہنچا دیں. آمین. جزاکم اللہ خیر.